صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر منصرف کی بات چل رہی ہے. علامہ فرماتے ہیں اور وہ علت جو قائم ہوتی ہے مقام دو کے وہ ایک جمع ہے اور دو الف تانیث کے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ وہ علت جو قائم ہوتی ہے مقام دو کے ان میں سے ایک جمع ہے اور ایک الف ہے، دو الف ہیں تانیث کے. علامہ فرماتے ہیں کہ وہ علت جو قائم ہوتی ہے مقام دو علتوں کے ان میں سے ایک جمع ہے اور ایک دو الف ہیں تانیث کے. چلو جی آگے چلو. ای العلۃ الواحدۃ التي تقوم مقام العلتين من العلل التسع علتان. صبر ہاں. شارح فرماتے ہیں ما سے مراد ہے علت واحدہ. صبر نام وہ علت واحدہ جو 9 علتوں میں سے 2 کے قائم مقام ہے. وہ کتنی ہیں؟ وہ 2 علتیں ہیں. جی شارح فرماتے ہیں کہ ما سے مراد ہے ایک علت واحدہ. علت وہ علت جو قائم مقام ہے 2 علتوں کے 9 علتوں میں سے. تو وہ کتنی ہیں؟ 2 علتیں ہیں. علتان ہیں. وہ کتنی ہیں؟ علتان ہیں. یہ ما یقوم و مقامہما جو ہے نا یہ مبتدا ہے، خبر اس کی محذوف ہے، مقدر ہے علتان کی. آگے اس کی وہ 2 قسمیں آ رہی ہیں. سمجھے ہی؟ اے شاباش. تو وہ کتنی ہیں؟ 2 علتیں. آگے پڑھ مقررتان. قامت كل واحدة منهما مقام العلتين لتکرارهما. بس سوال ہے یہ ایک علت قائم مقام 2 کے کیسے ہو گئی؟ سوال ہے کہ یہ ایک علت قائم مقام 2 کے کیسے ہو گئی؟ تو علامہ جامی علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں یہ جو علتیں آ رہی ہیں نا ان کے اندر تکرار ہے. ان کے اندر تکرار ہے. تو تکرار کی وجہ سے گویا یہ ایک نہیں ہے 2 علتیں ہیں، اس لیے یہ ایک قائم مقام 2 کے ہوگی. علامہ جامی علیہ رحمہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو علتیں آ رہی ہے اس علت ان میں تکرار ہے. ان میں تکرار ہے. وہ آگے آ رہا ہے کس طرح؟ ان میں تکرار ہے. اس تکرار کی وجہ سے گویا وہ ایک علت 2 علتیں ہیں. گویا وہ ایک علت 2 علتیں ہیں، اس لیے وہ ایک قائم مقام 2 کے ہو گئی. اور وہ جو قائم ہے مقام ان 2 کے یعنی علت واحدہ وہ جو قائم ہوتی ہے مقامہما مقام 2 علتوں کے 9 علتوں میں سے. یہ من العلل التسع اس لیے کہا ہے کہ سوال ہے کہ شاید جو پیچھے 9 آ گئی ہیں وہ تو اکیلی ہیں، یہ کوئی نئی 2 ہیں. تو کہا نہیں انہی 9 میں سے 2 انہی جو 9 ہیں انہی میں سے 2 ہیں جو قائم مقام ہے ایک کس کے 2 علتوں کے. نہیں کیا کہ من العلل التسع سے جواب دیا. سوال کا جواب ہے بھی شاید وہ جو پیچھے آئی ہیں وہ تو ایک ہیں یہ کو علیحدہ ہیں. تو کہا نہیں من العلل التسع انہی 9 میں سے جو ہے نا وہ 2 ہیں 9 میں سے. علتان ہیں یہ خبر ہے ما یقوموں کی. ایسی علتان جو مقررتان ہیں قائم ہے ہر ایک ان 2 سے مقام علتین کے
मकाम इल्लतैन के अपने तकरार की वजह से, अपने तकरार की वजह गोया वो तकरार की वजह से दो इल्लतें बन गई हैं, तकरार की वजह से दो इल्लतें बन गई। दो इल्लतें जी। और वो जो कायम है मकाम दो के यानी इल्लत मकाम उन दो वाहिदा, के वो जो कायम है मकाम दो इल्लतों के 9 इल्लतों से वो हाँ जी इल्लतान है मुकर्ररतान है, कायम है हर एक उन दो से दो इल्लतों के मकाम बवजह उन अपने तकरार के। दो बार माना करो और वो जो कायम है आराम ना यानी इल्लत वाहिदा, वो इल्लत के कायम है मकाम दो इल्लतों के 9 इल्लतों से इल्लतान है मुकर्रर। वो था ना मा यकूमो, मा लफ्जन मुज़क्कर है, यकूमो फिर सीगा मुज़क्कर, जब आ गया ना उसका माना अयल इल्लतुल वाहिदतुल्लती, अब तकूमो आ गया। क्या आ गया? तकूमो जी। दो इल्लतान है जो ऐसी इल्लतान जो मुकर्ररतान है, कायम है। हर एक उन अब एक दो के कायम कैसे हो गई? कायम है हर एक उन दो से मकाम इल्लतैन के अपने तकरार की वजह से, अपने तकरार की वजह से, अपने तकरार की की वजह से। शाबाश जी। इहदाहुमा अल-जम्उ अल-बालिगु इला सीगति मुंतहिल जुमुई, मुंतहिल की है यार, मुंतहिल जुमुई। हद हो गई यार। अच्छा जी, मुकर्ररतान खबर बन गई। अब आगे जो अल जमो ते आगे की वालिफ तानीस, ये वो दो हैं बे, एक उनकी जमा है और दूसरी उन दो के दो अलिफ तानीस हैं। एक उनकी जमा है और दूसरी दो अलिफ तानीस के हैं, दो अलिफ तानीस के, तो एक उनकी क्या है? जमा है। दूसरी दो अलिफ तानीस की। सवाल है रिजाल जमा है, ये तो गैर मुनसरिफ है ही नहीं है, चे जाए के कैम मकाम दो के हो जी। सवाल है कि रिजाल जमा है, ये तो गैर मुनसरिफ है ही नहीं, चे जाए के कायम मकाम दो के हो। उसका जवाब दिया है इस जमा से मुराद खास जमा है, वो जमा है जो सीगा मुंतहल जुमू तक पहुंचने वाली है। इसका जवाब दिया है कि इस जमा से मुराद एक खास जमा है, वो आम जमा नहीं है, वो जमा है जो सीगा मुंतहल जुमू तक पहुंचने वाली है, वो जमा है जो सीगा मुंतहल जुमू तक पहुंचने वाली है, पहुंचने वाली है। एक उन दो की जमा है, ऐसी जमा जो पहुंचने वाली है, सीगा मुंतहल जुमू तक जी। एक उन दो की जमा है, ऐसी जमा जो पहुंचने वाली है सीगा मुंतहल जुमू तक। एक उन दो की जमा है, ऐसी जमा जो पहुंचने वाली है सीगा मुंतहल जुमू तक। यानी वो अशद लिखे, यानी वो उस वज़न पर है जिस वज़न के आगे जमा तकसीर नहीं बन सकती। जमा का ऐसे वज़न पर होना जिसकी आगे जमा तकसीर नहीं बन सकती, तो वो दो वज़न हैं मफ़ाइल और मफ़ाइल। जमा सालिम बन जाती है, पीछे भी पढ़ा जे कि जमा तकसीर आगे नहीं बन सकती, कि तो वो दो वज़न है मफ़ाइल और मफ़ाइल। आगे पढ़ फ़इन्ना हो कद को नहीं हैगा, कद नहीं हैगा, कद फ़इन्ना कद तो कुर्रिरा फ़ीहिल जमइयतु हक़ीक़तन का अकालिबा व असाविरा व अनाइमा। सब्र सीगा मुंतहल जुमू जो जमा है, सीगा मुंतहल जुमू के तक जो पहुंच गई है, तो पीछे दावा किया है कि उनके अंदर तकरार है, उनके अंदर तकरार है। तो किस तरह तकरार है, किस तरह तकरार है? तो अल्लामा कहते हैं कि जो इस वज़न पर जमे आती हैं ना, उनमें तकरार होता है, उनमें हकीकतन तक हुक्मन, फिर सवाल जवाब करके करेंगे, उनमें हकीकतन तकरार होता है। सुने, उनमें हकीकतन तकरार होता है। जैसे कल्ब उनकी जमा है अकलुब, तो पहली जमा बनी कि नहीं बनी? फिर से बनी अकालिब, तो तकरार हुआ कि नहीं? दो बार जमा बनी है। इसी तरह
सवार की जमा है अस्वेरातुन, फिर जमा बनी असावेरो। ये तकरार है कि कोई नहीं? है। इसी तरह नामुन की जमा है चारपाया अनआम की, अनआम, फिर बनी जमा अनाईम, अलिफ या से बदल गया अनाईम। तो ये देखें ये जमा है जिनके अंदर तकरार है, जिनके अंदर तकरार है। हाँ जी, क्या आखे जी? फरमाते हैं कि वो अलामा ने खुद पीछे दावा किया कि इनके अंदर तकरार होता है, जिसकी वजह से एक कायम मकाम दो इल्लतों की होती तो है। वो तकरार किस तरह है तकरार किस तरह? शारे फरमाते हैं कि देखो जैसे अकालिब असाविर अनाईम, इनके अंदर तकरार है हकीकतन। मसलन जैसे कल्ब की जमा है अकलुबुन और अकलुबुन की जमा है अकालिबु, और सिवारुन की जमा है अस्विरा और अस्विरा की जमा है असाविरु, और नामुन की जमा है अनआमुन और अनआमुन की जमा है अनाईमु। तो ये हकीकतन तकरार हुआ, ये हकीकतन तकरार हुआ। तो सुने ही क्या हुआ? ये हकीकतन तकरार हुआ। ऐशा बस आगे चल ओ हुक्मन कल जुमूइल मुवाफिक़ाति लहा फी अददिल हुरूफि वल हरकाति वस सकनाति का मसाजिदा व मसाबिहा। चलो और देख आशियत सवाल है मसाजिद जी, मसाबीह ये गैर मुनसरिफ हैं, ये गैर मुनसरिफ है और इनमें तकरार कोई नहीं है, इनमें तकरार कोई नहीं है। हाँ जी। सवाल है कि मसाजिद और मसाबीह ये गैर मुनसरिफ है और इनमें तकरार कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो उसका जवाब दिया है कि तकरार आम है, हकीकतन हो या हुक्मन हो। हकीकतन हो या हुक्मन हो। हकीकतन तकरार तो ये है कि मुफरद से जमा, फिर जमा से ये जमा मुंतहल जुमू बने। हुक्मन तकरार ये है कि सी मुंतहल जुमू जो है वो जमा का सीगा उन जमों के वज़न पर हो, मुआफ़िक हो अदद हुरूफ हरकात सकनात में जिनमें तकरार है, जिनमें तकरार है उन जैसा बन जाए, जिनमें तकरार है उन जैसा बन जाए। किस में? अदद हुरूफ में, हरकात में, सकनात में, जिन जमों में तकरार है, मफ़ाइल मफ़ाइल जिनमें तकरार है, सीगा जमा का उस शक्ल सूरत में उन जैसा बन जाए। तो गोया इसमें भी हुक्मन तकरार है, इसमें भी। हुक्मन तकरार। हाँ जी, क्या क्या जी? इसका जवाब दिया है कि सीगा मुंतहल जुमू में तकरार आम है, हकीकतन हो या हुक्मन हो। हकीकतन तो ये है कि मुफरद से जमा, और जमा से जमा। हुक्मन ये है कि मुफरद से जमा बनी है, लेकिन वो जमा उन जमों जैसी है जिनमें तकरार है। जिनमें तकरार है किस चीज में? अदद हुरूफ में, हरकात में और सकनात में। जिस तरह अकालिब और असाविर है उनके हरूफ देखें, अदद हरूफ देखें, हरकात और सकनात। इसी तरह मसाजिद है, वाजिद है, इसी तरह मसाजिद है जी। सबर कर को पीछे लग गई कि जिस तरह असाविर और अकालिब हैं इसी तरह मसाजिद है, बिल्कुल अदद हुरूफ हरकात सकनात बराबर हैं। और जिस तरह अनाईम है उसी तरह मसाबीह है, अदद हुरूफ में, हरकात में, सकनात में। तो उनमें तो हकीकतन तकरार है। मसाजिद अकालिब की तरह है, मसाबीह अनाईम की तरह है, तो गोया इनमें हुक्मन तकरार हो गया। हाँ जी, जैसे अकालिब और असाविर, जैसे मसाजिद, ये अदद हुरूफ में, और हरकात में और सकनात में अकालिब और असाविर की तरह है। तो जब उनमें तकरार है हकीकतन, इसमें गोया हुक्मन तकरार हो गया। और इसी तरह
یہ حروف میں اور حرکات میں اور سکنات میں اناعیم کے موافق ہے. جس طرح انائم میں تو حقیقتاً تکرار ہے، تو یہ اس جیسی ہے، یہ اس جیسی ہے، گویا اس میں تکرار ہو گیا. چل بھائی، ایک ان دو کی ایک ان دو کی جمع ہے، جمع ہے، ایسی جمع ایسی جمع جو پہنچنے والی ہے جو پہنچنے والی ہے منتہل جموع کے صیغے تک، ہر جمعوں کے صیغے تک، کیونکہ کیونکہ کبھی تکرار ہوتا ہے تکرار ہوتا اس میں، کس میں؟ اس جمع میں جڑی پہنچی ہے. کبھی تکرار ہوتا ہے اس میں جمعیت کا، کبھی تکرار ہوتا ہے اس میں جمعیت کا حقیقتاً حقیقتاً جمع دو بار ہے، جیسے اقالب جیسے اقالب اور اصاور اور اصاور اور اناعیم اناعیم یا حکمن، یعنی اس میں جمعیت، جمع ہونا، جمعیت یا مصدریت دی یا تھا، اس میں جمع ہونے کا تکرار ہے حکمن، اس میں جمع ہونے کا تکرار ہے حکمن. وہ کیڑے نے؟ جیسا کہ جیسا کہ جموع جمع، جی جمع کی جمع، جیسا کہ جموع، جیسا کہ جموع، ایسے جموع ایسے جموع جو موافق ہیں جو موافق ہیں ان کے کن کے جن میں تکرار ہے حروف کے عدد میں حروف کے عدد میں اور حرکات کے عدد میں حرکات کے اور سکنات کے عدد میں، سکنات کے عدد میں، جیسے مساجد جیسے مساجد اور مصابیح. اور مصابیح. جی، ایک ان دو کی جمع ہے، ایسی جمع جو پہنچنے والی ہے صیغہ منتہل جموع تک، کیونکہ تحقیق تکرار کبھی تکرار کیا گیا ہے اس میں جمعیت کا حقیقتاً، جیسے اقالب اور اصاور اور اناعیم، یا تکرار کیا گیا ہے جمعیت کا حکمن، جیسے جموع ایسے جموع جو موافق ہیں ان کے لیے ان کے عدد حروف میں اور حرکات کے عدد میں اور سکنات کے عدد میں، جیسے مساجد اور مصابیح. پھر مانا ایک کر ان دو کی جمع ہے، ایسی جمع جو پہنچنے والی ہے صیغہ منتہل جموع تک، کیونکہ کبھی تکرار کیا گیا ہے، کبھی تکرار ہوتا ہے، معنی بھی کرنا ہے، کبھی تکرار ہوتا ہے جمعیت اس میں، اس جمع میں، جمعیت میں نہیں، جمع ہونے کا حقیقت تک، جیسے اقالب اور اصاور اور اناعیم یا حکمن، جیسے جموع. بس او تو دیکھ، کیونکہ یہ جو جموع ہے نا یہ ان جیسی ہیں وزن میں، اور جیسے اقالب وغیرہ کی آگے جمع نہیں بن سکتی، جمع تکسیر، مساجد اور مصابیح کی بھی آگے جمع تکسیر نہیں بن سکتی. جمع تکسیر نہ بننے میں، ہم وزن ہونے میں جو ان جیسی ہیں گویا ان میں حکمن تکرار ہے، لہذا ایک سبب قائم مقام دو کے. تو خلاصہ صیغہ منتہل جموع یعنی جمع کا منتہل جموع کے وزن پر آنا، جمع نہیں سبب، صیغے کا منتہل جموع کے وزن پر آنا، منتہل جموع کے وزن پر آنا، یہ سبب ہے کس کا؟ غیر منصرف کا. تو دو، ایک قائم مقام دو کے، اس لیے کہ اس میں جمع کا تکرار ہے، بعض میں حقیقتاً اور بعض میں حکمن. جی، جیسے جموع جو موافق ہیں ان کے حروف کے عدد میں اور حرکات کے عدد میں اور سکنات کے عدد میں، جیسے مساجد اور مصابیح. وثانیتہما التانیث لیکن لا مطلقاً بل لہذا مطلب لہذا مرجی بھی جڑے وہ جمع جن میں تکرار حقیقتاً اگے جی. وثانیتہما التانیث لیکن لا مطلقاً بل بعض اقسامہ وہو الف التانیث صبر بسم اللہ. علامہ ابن حجب اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا، متن کی الف التانیث اور دو الف تانیث کے، اور دو الف تانیث کے، تو یہ بھی اسی طرح خبر ہے مبتدا محذوف کی، یہ بھی جس طرح جمع خبر تھی. وثانیتہما
الف التانیس و ثانیتہما الف التانیس. تانیس. سمجھے نا جی؟ جی تو دو الف جو ہے نا تانیس کے، دو الف، یہ نہیں ہے سبب غیر منصرف کا، کیونکہ الف تو مکسورہ ممدود آخر میں الف ہیں جی، یہ نہیں ہے سبب، وہ تو ذاتیں ہیں. سبب جو ہیں وہ وصفیں ہیں، فلانی شے ہونا یہ سبب ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ سبب جو ہے ان کا تانیس کے لیے ہونا. جی کیا تانیس کے لیے ہونا؟ تو دوسرا جو سبب ہے دو میں سے قائم مقام ایک دو کے، وہ ہے تانیس. جی کیا ہے؟ تانیس. تانیس. یہ ایک سبب ہے قائم مقام دو کے. ہاں جی کیا کہ جی دوسرا سبب ہے تانیس. اور دیکھن ہوتے اشارہ اس کی طرف مسامت کی طرف، وہ جو مصنف کی عبارت میں، کیونکہ نفس الف جو ہے نا اور نہیں ہے سبب، بلکہ ان کا تانیس کے لیے ہونا، جیسا کہ جمع نہیں سبب، اس کا جمع ہونا. یہ جو صفتیں ہیں نا یہ سبب ہے غیر منصرف کا، خود یہ ذاتیں نہیں ہیں. جی شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ذات سبب نہیں ہے، بلکہ ان تانیس مؤنث ہونا، تانیس مصدر ہے نا، مؤنث کے لیے ہونا کے لیے ہونا یہ سبب ہے کس کا؟ ان کے غیر منصرف. بس تو پھر علامہ نے کہا کہ ان دونوں کا تانیس ہونا، لیکن جو ہے نا تانیس تو تا کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو حالانکہ آگے وضاحت آ رہی ہے، لیکن پھر بھی لاکنہ کے ذریعے وہم کا ازالہ کیا ہے کہ لیکن تانیس مطلقاً سبب نہیں ہے ایک قائم مقام دو کے. تائے تانیس بھی ہے، وہ ایک قائم مقام دو کے نہیں ہے، بلکہ تانیس کے جو بعض اقسام ہیں نا وہ قائم مقام ہے کس کے؟ دو کے. اور وہ کون ہے؟ وہ تانیس کے دو الف، وہ دو الف. کیا کہ جی لاکنہ کے ساتھ شارح علیہ رحمہ ہم کا ازالہ کرتے ہیں کہ بھی تانیس میں تو تا بھی ہوتی ہے، اس میں تو تا بھی ہوتا تا تو قائم مقام دو دو علتوں کے نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا ہے بعض اقسام مطلقاً تا جو تانیس جو ہے نا وہ وہ دو کے قائم مقام نہیں ہے، بلکہ بعض اقسام. تو وہ کون ہے؟ تانیس کے دو الف ہیں، دو الف ہے. آگے پڑھ المقصورۃ والممدودۃ. صبر. وہ دو الف تانیس کے، ایک ہے الف مقصورہ، ایک ہے الف ممدودہ. ایک ہے الف مقصورہ اور ایک ہے الف ممدودہ. ایک ہے الف مقصورہ اور ایک ہے الف ممدودہ. اندما نہ کر. اور دوسرا ان دو کا تانیس ہے، لیکن نہ مطلقاً تا اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ تانیس کے بعض اقسام، اور وہ تانیس کے دو الف ہیں. وہ کیڑے الف نے؟ مکسورہ اور ممدودہ. جی دوسرا ان دو کا تانیس ہے لیکن نہ مطلقاً، بلکہ تانیس کے بعض اقسام، اور وہ دو اقسام الف تانیس کے دو الف ہیں، مکسورہ اور ممدودہ. اور دوسرا ان دو کا تانیس ہے لیکن نہیں نہ مطلقاً، بلکہ تانیس کے بعض اقسام، اور وہ تانیس کے دو الف ہیں، مکسورہ اور ممدودہ. اور دیکھو درو حمزہ ممدودہ کے اندر حمزہ جو ہے نا، حمزہ فی الممدودہ، وہ جو آخر میں ہوتا ہے یہ بدلا ہوا ہے کس سے؟ الف سے. یہ اصل میں تانیس کے لیے ہے، یہ اصل میں تانیس کے لیے. الف ممدودے کے قانون میں بھی اسی حمزہ کا قانون ہے کہ وہ کس سے بدلانا ہے. یاد ہے نا جی کہ یا سے بدلانا ہے. جی ممدودہ میں جو حمزہ ہے یہ بدلا ہوا ہے کس سے؟ الف سے. اور یہ تانیس کے لیے، نہ کہ وہ الف جو اس سے پہلے ہوتا ہے نا اس کو نہیں کہتے الف ممدودہ. اس کو نہیں کہتے الف. ویسے مد اس پر ہوتی ہے، ہم رو ممدودہ جو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے وہ ہے جو حمزے سے پہلے الف ہے، جو اصل میں تو اس کو پڑھا جا رہا ہے کھینچ کر. لیکن یہ کہہ رہے ہیں بابا عبدالغفور رحمہ اللہ کہ جو پہلے الف ہے وہ نہیں ہے. سنیں
اور جب کہ دو میں سے اچھا سوال ہے تو پھر یہ اس میں تو مد کوئی نہیں ہے. جی جس پر مد ہے وہ ممدودہ نہیں ہے، جو ممدودہ ہے جس پر تے پھر کی چکر چل گیا. جی سنیں بھائی جس پر جو ممدودہ ہے اس پر مد نہیں ہے، جو ممدودہ ہے وہ حمزہ ہے، اس پر مد کوئی نہیں، تو ممدودہ کیوں کہتے ہیں؟ اور جو ممدودہ ہے جس پر مد ہے الف پر اس کو ممدودہ نہیں کہتے ہیں. جی اس کا جواب دیا ہے کہ جب کہ یہ دو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے نسبتاً سنیں التانیس، تو پھر تغلیباً ما قبل والے کی نسبت سے دوسرے کو کیا کہہ دیا؟ الف ممدودہ. چونکہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ اکٹھے ہوتے ہیں تانیس کے لیے، گویا یہ ایک جان ہو گئے ہیں، یہ گویا اسی کے اوپر مد ہے، اس لیے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہن سمجھ آئیے اصل ممدودہ وہ الف ہے، حمزہ نہیں ہے ممدودہ. تو چونکہ یہ دونوں جدا نہیں ہوتے تانیس کے لیے جب ہوتے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں، گویا مد اسی حمزے پر ہے، اس حمزہ کو کیا کہتے ہیں؟ ممدودہ. ہوں اگے چل صبر. سوال ہے کہ دوسرا سبب جو ایک قائم مقام دو کے ہے وہ تانیس کے دو الف ہیں. کلام عرب میں تو ایسا کوئی اسم ہے ہی نہیں جس کے اندر الف مکسورہ بھی اور الف ممدودہ بھی ہو. یہ دو کٹھے تو ہوں ہی نہیں تھے. غیر منصرف دا سبب ہے نا کہ میں بننا ہے تو لڑ کے مر جان گے. جی کیا کہ جی سوال ہے کہ دوسرا جو سبب ہے وہ بیان کیا ہے وہ دو الف تانیس کے، یہ دو الف تانیس کے ایک سبب ہے جو قائم مقام دو کے ہے جو قائم مقام دو کے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب دو الف تانیس کے ہیں تو دو سبب ہوئے، ایک تو نہ ہوا. سمجھے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں کٹھے کسی کلمے نہیں ہوتے، اور اگر یہ دونوں سبب ہیں تو یہ تو دو ہو گئے، ایک تو نہ ہوا. اس کا جواب دیا ہے اے کلو واحدۃ منہما، اے کہ ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ سبب ہے غیر منصرف کا اور قائم ہے مقام دو کے، قائم ہے مقام دو علتوں کے. تانیس کے اعتبار سے یہ ایک ہو گیا، ویسے گنتی کے اعتبار سے تین ہو گئے، ایک جمع منتہی الجموع اور ایک الف مکسورہ جو تانیس کے لیے، ایک الف ممدودہ جو، یہ تین قائم مقام دو کے ہیں. تو چونکہ وہ دونوں تانیس کے لیے ہیں اس لیے پھر نہ بھی دو سبب کہتے ہیں، ایک جمع اور ایک دو الف تانیس کا. حالانکہ حقیقت میں تین ہیں، مثالیں تین بنتی ہیں، ایک وہ جو جمع منتہی الجموع ہے، ایک وہ جس میں الف تانیس مکسورہ ہے، اور ایک وہ جس میں الف تانیس ممدودہ ہے. تو مثالیں تین بنتی ہیں، تو اس لیے یہ تین ہو گئے، لیکن وہ چونکہ تانیس کے ہیں تو دونوں کو ملا کر ایک کہہ دیتے ہیں مجازن. ہاں جی کیا کہ جو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ دونوں علیحدہ، یہ دونوں سبب نہیں ہے بلکہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ سبب ہے غیر منصرف کا اور قائم ہے مقام دو الف مکسورہ اکیلا قائم مقام دو کے، اور اسی طرح الف ممدودہ اکیلا قائم مقام دو علتوں کے. اے شاباش سنیں اور تو وہ لکھی اور دفع لما یتوہم من ظاہر لفظ تثنیہ، جی کہ ان ثانی یعنی دوسرا سبب جو قائم مقام دو کے ہے وہ الفین کا مجموعہ ہے، الفین کا مجموعہ ہے، حالانکہ وہ علیحدہ مجموعہ تو نہیں، کلو واحد ہے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ. تا جواب دیتا یار کم کاموں مانا کر پیچھو کتھو، یعنی ہر ایک ان دونوں سے جی، یعنی ہر ایک ان دونوں سے، یعنی ہر ایک ان دونوں سے. اب علامہ مثال دیتے ہیں کحبلا و حمراء، بس حبلا یہ غیر منصرف ہے، اس میں غیر منصرف کا سبب ہے الف مکسورہ جو تانیس کے لیے ہے. حمراء یہ بھی غیر منصرف ہے، اس میں غیر منصرف کا سبب ہے الف ممدودہ یعنی حمزہ، یعنی ہاں جی حبلا یہ غیر مثالیں دیتے ہیں جیسے حبلات حمراء، یہ غیر منصرف ہے، اس میں تانیث، اس میں مقصورہ ہے، دو غیر منصرف کا سبب ہے، دو علتوں کے قائم مقام ہے.
اور حمراء یہ غیر منصرف ہے، اور اس میں غیر منصرف کا سبب الف ممدودہ ہے جو دو علتوں کے قائم مقام ہے، جیسے حبلا اور حمراء، جیسے حبلا اور حمراء، جی جیسے حبلا اور حمراء، جیسے حبلا اور حمراء، لأنهما لازمتان للكلمة وضعا لا تفارقانها اصلا، فلا يقال في حبلا حبل ولا في حبل حمراء و حبلا سے حبل کے، حبل ولا في حمراء حمر، بس صبر صبر، فیجعل فيجعل لزومهما للكلمة بمنزلة تانيث آخر فصار التانيث مكررا. صبر، سوال ہے اس کا جواب، سوال ہے یہ ایک قائم مقام دو کے ہے تو پیچھے علامہ دعویٰ کر کے آئے ہیں او من العلل سے علتان مکررتان، علتان مکررتان کہ ان میں تکرار ہے، ان میں تکرار ہے، تو جمع منتہی الجموع کا تکرار تو میں سمجھ آ گیا کہ بعض میں تحقیقاً ہے، حقیقتاً ہے، بعض میں حکماً ہے۔ یہ حبلا کے الف میں اور حمراء کے الف میں تکرار کس طرح ہے یہ سمجھاؤ ہمیں جی۔ سوال کے پیچھے علامہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دو علتیں مکررتان ہیں، یعنی ان میں تکرار ہوتا ہے، گویا ہر علت دو دو علتیں ہیں، تو جمع کا تو پتہ چل گیا کہ اس میں تکرار ہے، حقیقتاً اور جمع سے جمع بنی ہے حقیقتاً یا حکماً، لیکن تانیث جو ہے حبلا اور حمراء اس میں تکرار کیسے ہے؟ تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ یہ جو دو الف ہیں یہ کلمے کو وضعاً لازم ہوتے ہیں، یہ جو دو الف ہیں یہ کلمے کو وزن لازم ہوتے ہیں، وضعی ایمے میں پہلی باری تیاری ایمے ہے کہ یہ جو دو الف ہے نا تانیث کے الف مکسورہ اور ممدودہ، یہ وزن ہے، ٹل سارا وضعاً تھے، وزن کلمے کو وزن کلمے کو لازم ہوتے ہیں، یہ بالکل ان سے جدا نہیں ہوتے، یہ بالکل کلمے سے جدا نہیں ہوتے، یہ بالکل کلمے سے جدا نہیں، جس کے ساتھ یہ ہوتے ہیں اس سے جدا نہیں ہوتے۔ اس پر تائید پیش کرتے ہیں علامہ جامی، وہ اگلی گل اگے آ رہی ہے کہ حبلا کلام عرب میں حبلن ہو پھر الف مکسورہ لگا کر حبلا بنے، اس طرح نہیں ہے، جس طرح قائمن کے ساتھ تا لگا کر قائمتن بنتا ہے ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی حمرن کے آگے الف اور حمزہ زیادہ کر کے حمراء اس کو حمرن کو حمراء بنایا گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں الف تانیث کے ان کو وزن کیا ہیں؟ یہ کلمے کو لازم ہے، لازم ہے، جب لازم ہے نا تو ایک ان کا تانیث کے لیے ہونا، دوسرا ان کا کلمے کو لازم ہونا، دوسرا ان کا کلمے کو لازم ہونا، ایک ان کا کلمے کو تانیث کے لیے ہونا، دوسرا کلمے کو لازم ہونا، گویا یہ دوسری تانیث ہے، گویا یہ تو اس اعتبار سے تانیث کا تکرار ہو گیا، اس اعتبار سے ایک تانیث ایک لزوم تانیث، اور ایک لزوم تانیث، ایک تانیث اور ایک لزوم تانیث، اس طرح تانیث کا ان میں تکرار ہوگا۔ ساری گل کر دی، علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو تانیث کے دو الف ہیں یہ کلمے کو لازم ہے وزن، اور کلمے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے، اسی مثلاً حبلا کو حبلن کہیں اور کبھی حبلا کہتے ہیں، جس طرح کبھی قائمن اور کبھی قائمتن کہتے ہیں، اس طرح نہیں ہے، اور اسی طرح حمرن کبھی حمرن کبھی حمراء، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اب لہٰذا ان کا کلمے کو لازم ہونا کلمے کو لازم با منزل دوسری تانیث کی ہے، ایک تو یہ دونوں تانیث کے لیے ہیں، پھر ان کا کلمے کو لازم ہونا با منزل دوسری تانیث کے ہے، تو اس طرح ان کے اندر تانیث کا تکرار ہو گیا، اس طرح ان کے اندر تانیث وہ تو ویکھنا زبانی نہ کم ٹھیل، اس طرح ان کے اندر تانیث کا تکرار ہو گیا، تو تکرار ثابت ہو گیا۔ ہو گیا۔ یہی گل کرنی سی اور کیڑی کرنی سی،
اس لیے کہ وہ دونوں اس لیے کہ وہ دونوں لازم ہیں لازم ہیں کلمے کو کو وضعن، وضعاً، نہیں جدا ہوتے وہ دونوں کلمے سے، نہیں جدا ہوتے وہ دونوں کلمے سے بالکل، بالکل، بس نہیں کہا جاتا بس نہیں کہا جاتا حبلا میں حبل حبلا میں حبل نہ حمراء میں حمر، حمراء میں حمر، لازم ہو گئے، جی ہو گئے، پس بنایا گیا، ایک تو تانیث کے لیے تو پہلے ہیں ہی ہیں، پس بنایا گیا پس بنایا ان دونوں کا لازم ہونا کلمے کو، دونوں کا لازم ہونا کلمے او کیڑا کلمہ ہو اس سمجھ جندے نال لگے نے، اور کیڑا کلمہ ہے یار، لزوم ان کا کلمے کو بمنزل تانیث سے آخر کے، سے آخر پس ہو گئی تانیث ہو گئی تانیث مقرر، ایک تانیث ایک لزوم تانیث ایک ایک تانیث ایک لزوم تانیث، جی اس لیے کہ یہ دونوں لازم ہیں کلمے کو وضع، نہیں جدا ہوتے یہ دونوں کلمے سے بالکل، پس نہیں کہا جائے گا حبلا، کہا جاتا وہ یار، نہیں کہا جاتا حبلا میں حبلن اور اساں کہنے وہ دس دے بین بھی انج نہیں ہویا کدی جی، اور نہ حمراء میں حمر، پس بنایا گیا ان دونوں کے لزوم کو کلمے کے لیے بمنزل دوسری یعنی تانیث ان کا لزوم للکلمہ جو ہے اس کو بنایا گیا بمنزل، دوسری تانیث کے، پس ہو گئی تانیث مقررن، اس ہاں لیے کہ یہ دونوں لازم ہیں کلمے کو وضع، نہیں جدا ہوتے یہ دونوں کلمے سے بالکل، پس نہیں کہا جاتا حبلا میں حبلن اور نہ حمراء میں حمر، پس بنایا گیا ان دونوں کے لزوم کو کلمے کے لیے بمنزل دوسری تانیث کے، پس ہو گئی تانیث مقرر، بخلاف بخلاف التاء فإنها ليست لازمة للكلمة بحسب أصل الوضع، فإنها وضعت فارقة بين المذكر والمؤنث، بس سوال ہے تو تائے تانیث پھر قائم مقام دو کے کیوں نہیں ہوتی؟ سوال ہے کہ تائے تانیث پھر قائم مقام دو کے کیوں نہیں ہوتی؟ اے الف ہو کے دو قائم مقام تے وہ چنگی بڑی بھاری وہ کیوں نہیں ہوتی جی؟ اس کا جواب دیا ہے کہ تا جو ہے وہ اصل وضع میں کلمے کو لازم نہیں ہوتی، تا اصل وضع میں کلمے کو لازم نہیں ہوتی، کیونکہ تا کی وضع ہے جدو مذکر نو مؤنث بنانا ہوئے تو انہوں آکھے دا ادھر اچھ توڑی اج لوڑی، اس واسطے وضع کیتی ہے، کھلوتا سی تینوں بلانا ہے کھلوتی تے نال تے لائی، ماردہ مارنے والا سی تے بنانا ہے مارنے والی، نال زنانی میں اندھی آگے بکھ گئی تے پھر آکھے زاربن تے زاربتن کی، اور خامد نے کسے غریب دی مدد کی تھی تے ناصر اور نال زنانی بھی کرو زیور چوک کے لے آندہ تے ناصرتن ہوگی جی، اے مطلب ہے جی، کیا کہ جی؟ کیونکہ تا تانیث جو ہے یہ کلمے کو اصل وضع کے اعتبار سے لازم نہیں ہے، یہ صرف مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہے، کہ مذکر سے مؤنث بنانا ہو تو کیا کرو تا لگا دو، اور اگر مذکر رکھنا ہو تو تار کولو معذرت کرو، وہ پہلے تسی کواری نہیں جے پھر تساں دو ہو جانا بھائی نہیں گل ہے جی، مذکر تو مؤنث بن جانا تساں جی، مؤنث نے مذکر بن جانا، مذکر نے مؤنث بن جانا جی، چلو جی، برخلاف تا کے، کیونکہ تا نہیں لازمہ کلمے کو باعتبار اصل وضع کے، اوے کیوں لازم نہیں کی وجہ ان دے نال الفی تھوڑی لگی ہے، اور کیونکہ تا وضع کی گئی ہے فرق کرنے کے لیے مذکر اور مؤنث کے درمیان، جی برخلاف تا کہ کیونکہ وہ نہیں ہے لازمہ کلمے کو اصل وضع کے اعتبار سے، کیونکہ تا وضع کی گئی ہے مذکر اور مؤنث کے فرق کے مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کرنے کے لیے، جی برخلاف تا کہ کیونکہ تا نہیں ہے لازم کلمے کو اصل وضع کے اعتبار سے، کیونکہ تا وضع کی گئی ہے فرق کرنے کے لیے مذکر اور مؤنث کے درمیان، جی فلو عرض اللزوم لعارض كالعالمیت مثلا لم يقوى قوة اللزوم الوضعی، چلو جی، سوال ہے
کہ بعض دفعہ تا کلمے کو لازم ہو جاتی ہے، بعض دفعہ تا کلمے کو لازم ہو جاتی ہے. مثلا کلمہ ہے تا کے ساتھ، تا تانیث کے ساتھ، اس کو علم بنا دیں، اس کو علم بنا دیں، تو یہ تا جو علم بننے میں آ گئی ہے نا، یہ تا اس کو لازم ہو گئی ہے، یہ تا اس کو لازم ہو گئی ہے. لازم ہو گئے، تو پھر تا میں لزوم پایا گیا. تو لہٰذا وہ کلمہ جو مؤنث ہے تا کی وجہ سے اور پھر اس کو علم بنایا گیا، تو یہ تو تا اس کو لازم ہے. اور علم بناتے وقت جو کلمے اس میں ہوتے ہیں وہ اس کو لازم ہو جاتے ہیں، تو تا کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی. تو لہٰذا پھر وہ غیر منصرف کا وہ ایک سبب قائم مقام دو کے ہونا چاہیے. جی ہاں جی. سوال یہ ہے کہ کبھی تا کلمے کو لازم بھی ہو جاتی ہے، جیسے کلمہ ہے تا کے ساتھ اسے علم بنا دے، علم بنا دیں، اب یہ تا کلمے کو لازم ہو گئی ہے، اب اسے بھی دو علتوں کا قائم مقام بنانا چاہیے. مثلا کسی کا نام رکھے نا جو مذکر کا قائمتن، تا لازم ہو گئی، تا لازم ہو گئی ہے. اس طرح پچھلے حاشیے تے ویاکھیا نے قدرتن، رحمتن، برکتن، شبہتن، حرمتن، سب کے اندر تا ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو عارضے کی وجہ سے لزوم ہے نا، یہ لزوم اس لزوم کی جتنی طاقت نہیں رکھتا جو لزوم وضعی ہوتا ہے، جو راہ وچوں کم بنے ہیں وہ پیدائشی ایویں دے نے. جی کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس کا علامہ جامی علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے کہ ایک ہے لزوم وضعی، ایک ہے لزوم عارضی. تو لزوم عارضی جو ہے وہ لزوم وضعی کی قوت نہیں رکھتا، اس لیے وہ اکیلا قائم مقام دو کے تا تانیث جو لازم ہے وہ قائم مقام دو کے نہیں ہو سکتی. جی کتوں پس اگر عارض ہو جائے لزوم عارضے کی وجہ سے، سنیں تو ایک ہی ہے لم یقوا وچ مثال ہی، جیسے علمیت مثلا کہ تا تانیث والے کلمے کو جب علم بنائیں تو تا اس کو لازم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا جو عارض ہوا ہے لزوم عارضے کی وجہ سے، لم یقوا نہیں قوت رکھتا، لزوم وضعی جیسی قوت. جی پس اگر عارض ہو جائے لزوم عارضے کی وجہ سے، جیسے علمیت مثلا نہیں قوت رکھتا لزوم وضعی جیسی قوت. پس اگر عارض ہو جائے لزوم عارضے کی وجہ سے، جیسے علمیت مثلا تو نہیں قوت رکھتا لزوم وضعی جیسی قوت. آگے سمجھے اے شامس. چلو انشاءاللہ.